اسد کیسر صاحب نے 13 ارکان پر مشتمل پارلیمان کی ایک اخلاقیات کمیٹی بنائی تھی اور وہی صورتحال تھی کہ جناب بد کلامی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، وہ اخلاقیات کمیٹی کدھر گئی؟ دیکھیں سعدیہ، وہ یوں تو ہر سیشن سے پہلے بھی بزنس ملتی ہے، کمیٹی ملتی ہے، لیکن میری پارلیمنٹیرینز کو ایک اخلاقیات کمیٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس لیے کیونکہ جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کا اخلاقیات سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ جو آپ درس دیتے ہیں پہلے آپ اس پہ عمل تو کریں، جو بات ہی اپنی بد کلامی اور بد زبانی سے شروع کرے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں احتساب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے کیسز نہیں بنائے، تو آپ کے پرائم منسٹر کہیں بھی جاتے ہیں وہاں وہ صرف یہی ان کی سیاست شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ جو یہ سیاسی لیڈرز تھے پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں اور ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہو از ہی؟ معافی نہیں دیں گے۔ میری بات سنیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرے انڈر ہوتا نیب تو 50 لوگ اپوزیشن کی جیل میں ہوتا ہے کہ معافی نہیں دیں گے۔ نہیں جی، تو مطلب نہ نہیں، میری بات سنیں، نہ وہ این آر او دینے کے دے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پلیز نہیں۔ آپ کے خود پارٹی کے بڑے سینئر وہ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب میرے شو میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہے ان کے پاس اختیار، وہ دے سکتے ہیں۔ میری بات سنیں سعدیہ، اختیار ہونا تو پرائم منسٹر کے بہت سے اختیارات ہیں، وہ تو اختیار ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کہا کہ اسد عمر صاحب کو وہ نہیں ریموو، ان کس مجبوری کے تحت یا کس نے ان سے اسد عمر صاحب کو نکلوایا یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ وہ اب کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے گھر میں، اگر کام تو سب سے زیادہ ہی از ٹو بی بلیمڈ، ٹیم ان کے نیچے ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ٹیم کام نہیں کرتی دیٹ مینز اس ٹیم کا ہیڈ جو لیڈر ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، تو ہی از ٹو بی بلیمڈ۔ کس نے ان کو ان کے تھرو اسد عمر دیکھیں جو بھی جس نے بھی جو بھی کیا، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو این آر او دینے کا نہ ان کے پاس یہ حق ہے، نہ ان سے کسی نے مانگا۔ اور جو کہتے ہیں، جو میری بات سنیں، جو وہ کہتے ہیں کہ میں پکڑ لوں گا اور نہیں چھوڑوں گا، تو ان کو کہیں کہ وہ پھر اداروں کو کام کرنے دینا، وہ پھر انٹرفیئر نہ کریں، پھر ان کے لوگ جا کے نہ ملیں ڈی جی سے، نہ ان کی وہ بات۔ اب آپ نے ان ڈی جی صاحب کا بھی لاہور میں سنا تھا، وہ لگتا تھا پی ٹی آئی کے ایک ممبر ہیں جو تقریر فرما رہے ہیں، جو گرفتار کرنے گئے تھے حمزہ صاحب کو۔ تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں، آپ کا ڈیلیورنس فرنٹ پہ زیرو۔ اچھا ایک چیز، ایک سوال، کیونکہ اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، کیوں نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اختیارات تو بہت سارے ہیں بٹ ہیں نہیں، کیسے نہیں ہے؟ پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں تو مجھے وہ بتائیں کہ اب انہوں نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ جب میاں صاحب کو کورٹس نے بیل دی، ریلیف دیا، تو آپ اس کے بعد کے ان کے سارے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، اور کافی تکلیف میں تھے اور کافی پرابلمس تھے، تو دیٹ مطلب کہ نہ ان کے پاس کوئی ہے اختیار۔ اگر ان کے پاس ہے نا تو نیب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہاں عدالتوں نے کیا تھا نا، عدالتوں نے ضمانت، عدالتوں نے جی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کام ہو نہیں، لیکن اس وقت انڈیپینڈنٹ نہیں تھی عدالتیں جب سزائیں دی تھی۔ میری بات سنیں، اس وقت بھی ہم نے وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے فیصلوں پہ نہیں کیا، فیصلوں پہ کو تو ہم نے من و ان قبول کیا، بغض سے بھرے ہوئے ججز، وہ ہم نے ججمنٹ تو انہوں نے انہوں نے تو سسیلین مافیا ایسی چیزیں ججمنٹس میں نہیں ہوتی، وہ کے بعد میں انہوں نے کلیریفائی کیا تھا۔ بہرحال وہ ان باتوں پہ وہ جواب ہوا تھا، ججمنٹس پہ تو ہم نے من و ان تسلیم کیا ہے۔ ود ان آج 1-2 گھنٹے کے بعد ہی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی چھوڑ دیا تھا اور جو فیصلے ہوئے ان کو قبول کیا ہے۔